السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس اکیلا کیوں بھیجا؟ دوستو، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، ان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس اکیلے تنہا بھیجا۔ جب ہم ان لوگوں سے وجہ پوچھتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اکیلے کیوں بھیجی، وجہ کیا ہے، تو یہ روایت پرست ہمیں یہ وجہ بتاتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو تھا ظالم تھا، شادی شدہ عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ اگر کوئی کنواری ہوتی، اگر کوئی عورت کنواری ہوتی یعنی ان میرڈ، تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا، جانے دیتا۔ لیکن ان کی یہ روایت دوستو خود ان کے گلے میں، ابھی جب میں پڑھوں گا نا روایت، ان کے گلے میں پڑنے والی ہے۔ اس روایت کو یہ لوگ نہ نگل سکتے ہیں، نہ باہر تھوک سکتے ہیں۔ صحیح بخاری 3358 آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے۔ دوستو، صحیح البخاری کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ، ان کی بیوی، روایت کے مطابق ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور سارہ کے متعلق پوچھا، یہ کون ہے؟ ابراہیم نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اندازہ کرو، اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے بادشاہ کے ڈر سے بیوی کو بہن بنا دیا۔ وہ ابراہیم جو آگ میں نہیں ڈرا، جو آزر کے سامنے نہیں ڈرا۔ دیکھو روایت کے اندر کتنا بزدل بنا کے پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہدایت دے منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والوں کو۔ بادشاہ کے آدمی نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ اندازہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا، اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ سارہ کو پڑھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے۔ میرا ابراہیم ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے منکرو، اللہ نے انہیں صدیق کہا ہے، صدیق۔ اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے سارہ کو بلوایا، اور جب وہ اس کے پاس گئیں، اندازہ کرو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو، اپنی عزت کو اکیلے بھیج دیا بادشاہ کے پاس۔ آگے کیا ہوا؟ جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ دیکھا، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بادشاہ جو تھا وہ شادی شدہ عورتوں پہ ہاتھ ڈالتا تھا، جو ان میرڈ یعنی کنواری لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی انہیں کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن یہ روایت کے الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس نے حضرت سارہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا یہ روایت گڑی ہوئی ہے، اسرائیلیات میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بیان کرنے میں بہت مشہور ہیں، میری ویڈیو بھی ہے ان پر۔ جب اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا، پھر وہ کہنے لگا، میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر
لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا اللہ سے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا۔ سارہ نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا، تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو لائے ہو؟ یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ جاتے ہوئے سارہ کے لیے اس نے ہاجرہ کو خدمت کے لیے دے دیا۔ اندازہ کریں دوستو، اس گستاخانہ کفریہ روایت کو یہ جو بڑے بڑے ملے ہیں نا، بڑے بڑے پیٹوں والے، بڑی بڑی لمبی لمبی داڑیاں، بڑے بڑے سروں پر شملے، پگ، امامہ باندھنے والے، ایک ایک فٹ لمبی مسواک دانتوں میں مارنے والے، اپنی شلواروں کے پینچے اوپر تک گھٹنوں تک رکھنے والے، اس طرح کا وضع قطع کر کے یہ بڑے بڑے جو ملا حضرات ہیں نا، اس روایت کو صحیح مانتے ہیں۔ اس روایت سے کیا سیکھا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی عزت، اپنی بیوی اس کو اکیلے چھوڑ دیا شیر کے آگے، ظالم بادشاہ کے آگے کہ آپ جاؤ۔ اس روایت سے آپ نے یہ سیکھا۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اس کو جھوٹا گڑا ہوا واقعہ کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جو روایت پرست ہے نا، جب ہم انہیں کہتے ہیں یار اس طرح نہیں ہو سکتا، ابراہیم علیہ السلام تو بہادر ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی وہ دراصل ایکچولی جب بولتے ہیں نا منہ ٹیڑھا کر کے، روایت پرست ایکچولی منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں کہ نہیں جی دراصل ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ شادی شدہ عورتوں کو ٹچ کرتا تھا، مطلب ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا تھا، تو اس لیے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں کنواری ہوں۔ جبکہ آپ نے کیا دیکھا؟ کنوارا کہنے کے باوجود جب وہ گئیں اس نے پھر بھی ان کو ٹچ کرنے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ روایت جس نے بھی گڑی ہے کوئی کم عقل، کم دماغ، کند ذہن، جاہل انسان ہے۔ دوستو، اس طرح کی تمام روایات کو مت مانیں، یہ کفریات ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بیان کرنے میں مشہور تھے۔ ابراہیم نخعی، کون؟ ابراہیم نخعی، یہ کون ہے؟ یہ صحیح بخاری کا راوی ہے اور تابعین میں سے ہے، یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یہ گواہی دے رہا ہے ابو ہریرہ کے بارے میں کہ میرے جو ساتھ والے لوگ ہیں، یعنی جو میرے ساتھ والے محدثین ہیں، وہ ان کی ساری روایات نہیں لیتے تھے احکام میں، مطلب یہ جنت جہنم فضائل میں لے لیتے تھے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، ضروری احکام، اس میں نہیں لیتے تھے۔ کیوں نہیں لیتے تھے؟ اسی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن روایت پرست نہیں سمجھ رہا۔ اب بھی دیکھ لینا، یہ ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہے گا نہیں ہم تو لیں گے جناب، ہم تو اس روایت کو مانیں گے۔ یہ روایت پرست جو ہے نا دوستو، اللہ کی آیات کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ وہ کیا کانا صدیقاً نبیّا۔ اگر صدیق 3 دفعہ کا جھوٹا ہے تو پھر عام امت جو ہے تو پھر اس کا تو اعلیٰ حافظ ہے۔ دوستو، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور یہ کفریہ روایات ان سے 500 کلومیٹر دور رہیں۔ قرآن کو تھامیں، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔